كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात सूरह हदीद हमारे ज़ेर मुताला है और जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, वालिद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब की इंतहाई महबूब सूरत, और वो कहा करते थे कि मुसलमानों से ख़िताब के ज़िम्न में कुरान हकीम की जामे तरीन सूरत है। वाक़ई ये है कि सूरह मुबारक की जो तक़सीम है, जो पहले भी मैंने आपके सामने रखी थी, बड़ी लॉजिकल है और बड़ी अपीलिंग भी है। पहली 6 आयात ज़ात व सिफ़ात बारी ताला का बयान आला तरीन पैमाने पर, सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। और उसके बाद की आयात में अल्लाह की सिफत इल्म को हाईलाइट किया गया। यालमु मा यलिजु फिल अर्ज़ि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाई व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम।
ابتدائی 6 آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ذروہ کلام ہے. اس کے بعد ایک آیت جس میں 2 تقاضے کیے گئے ہر اس شخص سے جو مدعی ہے اس بات کا کہ میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، میرا ایمان ہے آخرت پر، اللہ پر، رسولوں پر، انبیاء پر. 2 تقاضے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. مخاطبین کون ہے؟ اہل ایمان. یہاں کون سا ایمان مراد ہے؟ وہ دل کے یقین والا ایمان جو اصل ایمان ہے. ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اس ایمان کے تقاضوں کو ادا کرو. مراد یہی ہے نا. صرف قولی شہادت تو ہماری نجات کی جو ہے وہ ضامن نہیں ہو سکتی. اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. اس کے بعد قرآن کی بڑی عظیم اصطلاح ہے انفاق. خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اور یہاں خاص طور پر جو دائرہ متعین کیا گیا ہے، جس میں اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، جو تمہارے کنٹرول میں ہے، جس کے اعتبار سے تم صاحب اختیار ہو، تم پر لازم ہے کہ پابندی اختیار کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اس کے بعد اگلی 5 آیات میں جو لوگ اس تقاضوں کو ادا کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو تم دیکھو گے قیامت کے دن کہ ان کا نور جو ہے، ان کی روشنی جو اللہ تعالیٰ انہیں فراہم کرے گا، ان کے سامنے بھی دوڑ رہی ہوگی، ان کے داہنی طرف بھی موجود ہوگی. اور وہ پل صراط کا جو بہت مشکل مرحلہ ہے اسے عبور کر جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور جو ان تقاضوں کو ادا نہیں کرتے اللہ کے نزدیک وہ منافق ہیں. اس لیے کہ 3 آیات میں پھر نقشہ کھینچ دیا گیا، اور اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر شے بالکل کھول کر بیان کر دی نا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. وہ لوگ جو دنیا میں مسلمان کہلائے لیکن حقیقتاً منافق تھے، تقاضوں کو ادا نہیں کیا، یہ لوگ اس دن اس نور سے محروم کر دیے جائیں گے جس کی روشنی اور رہنمائی میں انسان اس مشکل مرحلے کو سر کر سکے گا. اور یہ لوگ چیخیں گے، پکاریں گے، فریاد کریں گے اہل ایمان سے، ذرا تھوڑا ہمارا انتظار کرو. نقتبس من نورکم، جو نور اللہ نے تمہیں دیا ہے یہاں، اس سے ہم بھی کچھ فائدہ حاصل کر لیں. اقتباس، اس نور کا کچھ حصہ ہم بھی حاصل کر لیں، اس کی روشنی میں ہم بھی اس مشکل مرحلے کو طے کر لیں. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ. اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا ان صادق الایمان لوگ جو جنت میں داخل ہو چکے اور یہ جو پیچھے رہ جانے والے مسلمان تھے، ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ، جس میں ایک دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. اس دروازے کے اندر کا جو فصیل کا حصہ ہے وہ جنت والوں کا ہے، اور جو پیچھے رہ گئے وہ اصحاب جہنم ہے. اب جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہی ان کا ملجا و ماوا ہوگی. اس کے بعد جو اصل مرض تھا المنافقین کا، اس کی نشاندہی کی گئی. یہ لوگ کہیں گے الم نکم معکم. منافق کہیں گے اہل ایمان سے جو اب گویا کہ اپنی روشنی میں اس مشکل مرحلے کو قبول کر چکے ہیں، آگے بڑھ چکے ہیں، کہ دنیا میں تو ہم ایک جیسے تھے، ہمارے پڑوس میں تم بھی رہتے تھے، ہمارا لین دین بھی تھا، ہمارے رشتہ داریاں بھی تھیں، ہم بھی مسلمان کہلاتے تھے، لیکن یہ زمین و آسمان کا فرق کیسے واقع ہو گیا؟ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تم جیسے نہیں تھے؟ قالوا بلا، تو یہ اہل ایمان جواب دیں گے کیوں نہیں، دنیا میں تم مسلمان ہی سمجھے گئے ہو، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. بلکہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیا، شکوک و شبہات نے تمہارے دلوں میں ڈیرے ڈال دیے، تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. اب یہ کیفیت جو تمہاری تھی، یہ انجام ہے کہ جو آج تمہارے نصیب میں ہے.
وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور وہ جو بڑی شیطان نے تمہیں امیدیں دلا دی تھی کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے جی، بڑا موقع ہے ہمارے پاس، ساری زندگی تمہارے پاس اتنا کچھ موجود رہا کہ حج کر سکتے تھے، لیکن اسے مؤخر کرتے رہے، ٹالتے رہے، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی موت کا فیصلہ صادر کر دیا گیا، اور اس بڑے شیطان لعین نے تمہیں اللہ کے بارے میں بڑے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ اب یہاں تک کا حصہ ہم تقریباً پڑھ چکے تھے، لیکن یہ کہ اس کا ایک خلاصہ میں نے چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آگے فرمائے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، دیکھیے یہاں ذکر ہو رہا ہے منافقین کا، وہ منافقین کے جنہیں کچھ شعور حاصل ہو جائے کہ ہمارے دل کی کھیتی مردہ ہو چکی ہے، اور وہ یہ چاہیں کہ ہم ایمان کی بہار دوبارہ لے آئیں اپنے دل میں، لائے تو تھے ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، لیکن جو دین کے تقاضے تھے اس سے گھبرا گئے، اسے ادا کرنے سے قاصر رہے۔ اگر تمہارے دل میں ذرا احساس بھی پیدا ہوا ہے تو جان لو یہ تمہارے روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ تو دلوں کی کھیتی اگر تم محسوس کر رہے ہو کہ مردنی چھا گئی ہے، ویرانی ہو گئی ہے، بنجر ہو چکی ہے، تو کوشش کرو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر دوبارہ بہار پیدا کر دے گا، زندگی کی رمق پیدا ہو جائے گی۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یہ تمہارے مشاہدے کی بات ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، تو دل کی مردہ کھیتی بھی اللہ زندہ فرما دے گا۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، لیکن جیسا کہ اگلی صورتوں میں آ جائے گا، یہ دل کی مردہ کھیتی کو زندہ کرنے کا اصل ذریعہ ہے کیا؟ مرض کیا تھا؟ منافقت، اس کا علاج ہے انفاق۔ یہ اصطلاح اس سورہ مبارکہ میں بھی آئی اور اس کے بعد اگلی صورتوں میں بھی موجود ہے۔ اصل روگ اور اصل مرض جو انسان کی زندگی میں سب سے بڑا بریک بنتا ہے وہ مال کی محبت ہے، اس دنیا کی چمک دمک کا تأثر ہے جو انسان کی آنکھوں کو بالکل اندھا کر دیتا ہے، آخرت بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، مرنے کا خوف، اور مرنا جو ہے وہ بھی گویا کہ موت تو دوسروں کے لیے، میرے لیے تو ہے ہی نہیں۔ تو منافقت کا علاج ہے انفاق، خرچ کرو، یہ روپے پیسے کی اور دنیا کی محبت کو کھرج کھرج کر دل سے نکالنے کی کوشش کرو، شعوری کوشش۔ وہ جو فرمایا گیا نا سورہ بلد میں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی اس کی زندگی میں، اور وہ کیا تھا؟ کسی غلام کو آزاد کر دینا، یتیموں کی خبر گیری کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلا دینا، گویا کہ خدمت خلق کا جو جذبہ انسان کی انسانیت کا لازمی تقاضا ہے۔ حیوانات میں خدمت خلق نہیں ہے، ہاں کوئی ماں تو اپنے بچے کا پورا خیال رکھے گی، لیکن یہ کہ اس کے قرب میں، اس کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، کوئی سسک رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جبکہ انسان کے اندر اگر ذرا بھی دل کی نرمی موجود ہو تو یہ شرف انسانیت ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص بھی دل کی نرمی سے، دل کے گداز سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر اگر دل پسیجا نہیں ہے، دل کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو اس کے معنی کیا ہے کہ انسانیت جس شے کا نام ہے وہ موجود نہیں ہے، خیر جسے کہتے ہیں اس سے محروم ہے۔ من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص بھی دل کے گداز اور دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر نوع کے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ تو قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو اس قرآن کے ذریعے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ کون سا اسلوب ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی انسانوں سے؟ یہ کلام ہے نا اللہ کا، سمجھانے کا حق ادا کیا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کسی طرح ان کی عقل میں یہ بات آ جائے، اللہ تعالیٰ نے تصریف آیات کہا گیا، بار بار ایک ہی مضمون کو مختلف انداز اور پیرایوں میں اسالیب کے اندر بیان کرنا۔
ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یقیناً وہ لوگ کہ جو صدقہ کرنے والے، خواہ وہ مرد ہیں خواہ عورتیں ہیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض دینے والے قرض حسن، یضاعف لهم ولهم اجر کریم، ان کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ جو ثواب ان کے لیے دگنا چوگنا 70 گنا 100 گنا کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو عزت انہیں میسر آئے گی آخرت میں، وہ اجر جو بڑی عزت والا اجر ہے۔ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ مصدقین والمصدقات۔ دیکھیے سورہ مبارکہ میں 4 اصطلاحات ہم نے پڑھی ہیں، بلکہ 3 اصطلاحات کے جس میں مال کا خرچ کرنا مراد ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آیت ہم پڑھ چکے۔ اے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں، کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے رستے میں، فی سبیل اللہ۔ اب یہاں گویا کہ آپ ذرا گہرائی میں جائیں گے تو یہاں یہ شے مراد نہیں ہے کیوں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کیوں عشر ادا نہیں کرتے، کیوں اپنی پیداوار میں سے اس کا نصف یا اس کا عشر یا نصف عشر اللہ کے رستے میں نہیں دیتے، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ تو گویا کہ بنیادی تقاضے ہیں نا، جیسے کہ حضور نے فرمایا نا، مال میں حق موجود رہتا ہے دوسرے لوگوں کا جبکہ تم زکوٰۃ ادا بھی کر چکے ہو۔ وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، مال میں حق ہے۔ تو یہاں انفاق سے مراد کیا ہے؟ وہ خرچ کرنا اپنے مال کا جو اللہ کے دین کے لیے ہو۔ فوجی مہم درپیش ہے، اس کے لیے اسلحہ چاہیے نہیں چاہیے، گھوڑے چاہیے نہیں چاہیے، اور یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنا پڑے گا۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، لیکن آج بھی اگر آپ کو کسی بھی جسے آپ کہیے کہ جنگ کا معاملہ ہے تو اسلحہ بنیادی چیز ہے، اس کے لیے کتنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے ملکوں کے بجٹ کا کتنا بڑا حصہ ہے، کتنی بڑی پرسنٹیج ہے جو صرف دفاع کے لیے، وہ اسلحہ حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ خطرہ ہے کہ یہ فلاں پڑوسی ملک حملہ نہ کر دے، لہذا ہمیں پوری طرح مسلح ہونا چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، قرآن نے بھی کہہ دیا یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں، جو جنگی گھوڑے، ان کو حاصل کرو، اور یہ سامان حرب جو ہے، جنگی آلات، جنگی سامان، یہ تمام چیزیں کس میں آئیں گی؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ اور اسی ضمن میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کا پیغام، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی تو آخر روپیہ پیسہ چاہیے نا۔ کتابیں چھاپنی ہے، اس کے لیے کاغذ حاصل کرنا ہے، اس کی پرنٹنگ ہے، اس کے لیے پھر بائنڈنگ، 100 قسم کی چیزیں ہیں۔ اور اب تو مہنگائی اس درجے کی ہو گئی کہ آج سے 2 برس پہلے یا 3 برس پہلے جو کتاب ہماری تیار ہوتی تھی، جو پرائم کاسٹ کہتے ہیں 200-250 روپے میں، اب وہ 600 روپے میں پہنچ گئی، پرائم کاسٹ۔ تو جہاں عالمی مہنگائی ہے وہاں ہر شے متاثر ہوگی۔ تو گویا کہ انفاق کے اندر وہ مدات آ گئیں جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے روپیہ پیسہ ہو رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ اسی طرح ایک اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے ایتاء مال، اپنا روپیہ پیسہ لگانا، پیسہ خرچ کرنا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، آیت البر۔ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں یتیموں، بیماؤں میں، راہ چلتے مسافروں پر، اسی طرح کسی کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانے کے لیے، کسی کی بھوک مٹانے کے لیے، اور پھر یہ کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ حصہ الگ ہے، ایتاء مال۔ اس کے بعد صدقات کی ایک فہرست ہے جو قرآن میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ صدقات کون ہیں؟ جنہیں ہم صدقات واجبہ کہتے ہیں، فرض خود صدقات، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، نصف عشر ہے۔ اور ایک صدقات وہ ہیں کہ جو آپ ویسے ہی اپنا روپیہ پیسہ دے، وہ ایتاء مال ہی کے ہم وزن ہو گیا۔ کسی کو مشکل میں، مجبوری میں دیکھا، کوئی مقروض ہے، اس کی مدد کر دی، یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ نافلہ۔
اور یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے، جہاں تک صدقات واجبہ کا تعلق ہے وہ علی الاعلان دینے چاہیے، لوگوں کو بتا کر دینے چاہیے، یہ میری زکوٰۃ ہے۔ ہاں کسی شخص کو آپ دے رہے ہیں اور آپ کو اندیشہ ہے کہ اس کی عزت نفس جو ہے مجروح نہ ہو، لیکن آپ کو یقین ہو کہ یہ شخص واقعتاً صاحب نصاب نہیں ہے، مستحق ہے، اس کے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو اگر آپ زکوٰۃ کا نام نہ بھی لیں لیکن آپ کو یقین ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن جو صدقات و خیرات ہیں جو عمومی، جسے صدقات نافلہ کہا جاتا ہے، اس میں حد درجہ اخفاء ضروری ہے۔ اور وہ حدیث آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جو جب خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اس درجہ اخفاء سے کام لیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ اخفاء ہے۔ اسی طرح قرض حسن، آج جو آیات ہم پڑھیں گے بلکہ جو ہم نے پڑھ لی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ قرض حسن کیا؟ یہ بھی انہی مدات میں ہے جہاں دین کا تقاضا ہے۔ دین کو چاہیے روپیہ پیسہ اپنے غلبے کے لیے، اپنے نشو و اشاعت کے لیے۔ اسی طرح پانچویں اصطلاح جو قرآن استعمال کرتا ہے، جہاد بالمال، جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ بھی۔ مال کو نفس پر مقدم کیا گیا، جہاں بھی قرآن کا مطالعہ کیجئے، اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے تو کوئی روپیہ پیسہ حاصل ہوتا ہے نا، خون پسینہ ایک کرتا ہے۔ لہذا گویا کہ جو شے تم نے حاصل کی ہے اس کو مقدم کیا گیا، یجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یہاں بھی فی سبیل اللہ، یہاں بھی جہاد بالمال کا اصل مصرف کیا ہے؟ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں اپنا روپیہ پیسہ لگانا۔ جبکہ ایتاء مال کا معاملہ ہو، صدقات نافلہ کا ان المصدقین والمصدقات جو آیت ہمارے زیر مطالعہ ہے، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اس میں صدقات نافلہ بھی آ گئے، صدقات واجبہ بھی آ گئے۔ لیکن من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ قرض حسن، اللہ تعالیٰ اس رقم کو اپنے ذمہ قرض حسن سے تعبیر کرے گا کہ جو اس کے دین کے لیے خرچ کی گئی۔ اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ بھی وہ مدات کے جس میں اصل پرائرٹی انسان کا دین ہے، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد۔ تو ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یقیناً صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور وہ کہ جو اللہ کو قرض حسن دیں، یہاں قرض فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، دین کی جد و جہد میں، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دگنا چوگنا کر دے گا، یضاعف کئی گنا کر دے گا ان کے اجر و ثواب کو، اور ان کا تو بڑا عزت والا اجر ہے جو اللہ کے ہاں محفوظ ہے، کریم، بڑی عزت والا اجر۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان محکم رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول میں، خاص طور پر محکم کے لفظ کو نوٹ کیجئے، مخاطبین مسلمان ہیں، مدنی صورت ہے، تو وہ ایمان جو اصلاً مطلوب ہے، جو دل کے یقین والا ایمان ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان محکم رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اس ایمان کے تقاضوں کو ادا کرتے ہیں، اولئک هم الصدیقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے سچے ہیں، راست باز لوگ، راست گو لوگ۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ سچ بولنے والا۔ حضرت ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام صدیق تو نہیں تھا، صدیق وہ لقب تھا کہ جو قوم کے لوگوں نے دیا، اس لیے کہ ان سے کبھی کسی کو جھوٹ کا، غلط بیانی کا تجربہ ہوا ہی نہیں۔ الصدیق، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک اور اعتبار سے بھی وہ الصدیق اس لیے کہلائے کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی رسالت کی گواہی دینے والے صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضور کا قول پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، جس شخص کے سامنے بھی میں نے دعوت توحید پیش کی،
کچھ نہ کچھ تأمل سب نے کیا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فوراً لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ وہی بات جو والد محترم کہا کرتے تھے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، گویا کہ انہیں تو حضور کی بات ایسے لگی میرے اپنے دل کی بات ہے، یہ ایک لحظے بھر کا توقف نہیں کیا، صدیق اکبر بن گئے۔ اور خاص طور پر ان کا یہ لقب ہائی لائٹ ہوا تھا کس موقع پر؟ شب معراج پر، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ معراج کا جو سفر تھا جس میں 7 آسمان اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، پھر واپس آئے اور صبح حضور نے دعویٰ کیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات جو ہے یہاں سے بیت المقدس سے پھر آسمانوں کا سفر اور کہاں تک میں پہنچا، جنت اور جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ تو وہ لوگ جو پہلے ہی حضور کو کہتے تھے کہ دیوانے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے اور تالیاں پیٹ لی، لیجئے یہ تو گویا کہ مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر دیوانگی کیا ہوگی؟ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات جو ہے وہ بیت المقدس، اس زمانے میں تو مہینوں کا سفر تھا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ آگے پورے 7 آسمان، فلاں آسمان پر فلاں رسول سے ملاقات ہوئی، فلاں پر فلاں سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے تو تالیاں پیٹ دی۔ گویا کہ وہی دیوانگی جو ان کی طرف سے کہا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے اوپر ایک اور مہر لگ گئی۔ اور کچھ لوگ جو ہے بڑی تالیاں پیٹتے ہوئے ابو بکر کے پاس آئے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کا جو ہے حضور کا ساتھ تو بالکل ایسا تھا گویا کہ سائے کے ساتھ کی طرح حضور کے ساتھ لگے ہوئے تھے، سب سے جانثار جسے آپ کہیے کہ حضور کے ساتھیوں میں سے ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے سوال کیا، کیا کہا؟ ایسی کون سی انہونی بات کہہ دی؟ تو اس پر انہوں نے لوگوں وہ کہتے ہیں راتوں رات میں جو ہے وہ 7 آسمان کا بھی چکر لگا آیا، اور میں جا کر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پر بھی ہو آیا، بیت المقدس کا سفر بھی ہو گیا اسی میں۔ تو اس پر انہیں کچھ امید تھی کہ شاید ابو بکر بھی ڈگمگا جائیں کہ کیا بات کر دی، کوئی جا کر ان سے پوچھیں کہ واقعتاً ایسا ہوا تھا، کوئی خواب تو نہیں دیکھا آپ نے؟ لیکن یہ کہ انہوں نے صرف ایک سوال کیا، کیا وہی کہہ رہے ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو آئے تو انہوں نے کہا ہاں یہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، گویا کہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کوئی غلط بیانی کر سکتے ہیں، کوئی مبالغہ کر سکتے ہیں۔ تو صدیقین گویا کہ وہ ایک کیٹیگری ہے جہاں راست بازی اپنے کلائمیکس پر ہو۔ اور یہاں خاص طور پر ایک اور مضمون جو ہے جو والد محترم بیان کرتے ہیں، مرتبہ صدیقیت اور مرتبہ شہادت، اس میں انسانوں میں 2 اعتبارات سے کچھ افتاد ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سوچ و بچار کرنے والے، غور و فکر کرنے والے، وہ عملی زندگی میں کچھ جو ہے پیچھے بھی رہ جائیں، لیکن یہ کہ غور و فکر میں وہ بہت آگے ہوتے ہیں، دروں بینی کرنے والے لوگ، اس کائنات کے گتھیاں سلجھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تنہائی میں ہیں تو کہیں کسی غار میں جا کر جو ہے وہاں سوچ و بچار کے مراحل پورے ہو رہے ہیں، جو نقشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، جبکہ آغاز وحی سے پہلے آپ کا یہ نقشہ سامنے آتا ہے۔ غار حرا کی تنہائیوں میں جا کر حضور کیا کرتے تھے؟ مراقبہ تھا نا۔ اس وقت تو نماز اس طرح فرضی نہیں تھی کہ جیسا کہ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں یہ اصل میں پھر مقام صدیقیت تک پہنچتے ہیں، جس کی کامل مثال ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ایکسٹروورٹ کہلاتے ہیں، جو غور و فکر اور سوچ بچار اور ایک گتھیاں سلجھانا اور مراقبہ کرنا اور اپنے میں مگن رہنا، وہ اس کے قائل نہیں ہوتے، بلکہ عملاً بہت ہی جسے آپ کو یہ جفاکشی بھی اور خوب بھاگ دوڑ بھی، یہ وہ ہے جو شہداء کی کیٹیگری ہے۔ اور اس کے کلائمیکس پر نظر آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے تو کوئی غور و فکر نہیں کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی دلیل انہوں نے تو طلب نہیں کی تھی، وہ تو ایک جذباتی واقعہ تھا کہ گھر سے تو نکلے تھے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے، لیکن ایسا جذباتی مرحلہ آیا کہ بہن کی زبان سے نکل گیا کہ بھائی خواہ میری جان لے لو لیکن جس بات کو، جس دین کو میں نے قبول کیا اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں، میری جان لے لو۔
بس اسی سے عمر جو ہے پگھل گئے. ایک صنف نازک کی زبان سے ایسا جملہ کہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار. اور وہی تلوار جو حضور کی جسے آپ کہیے کہ جان لینے کے لیے اپنے ہاتھ میں تھام کر نکلے تھے، وہی اپنے گلے میں لٹکا کر غلام کی حیثیت سے حضور کے سامنے پیش ہو گئے. دوسری مثال حضرت حمزہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے اندر بھی کوئی غور و فکر نہیں تھا. کئی برس بیت گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سگے بھتیجے ہیں حضرت حمزہ کے، وہ دعوت دے رہے ہیں، کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. ان کے اپنے مشاغل ہیں، باہر نکل گئے، کوئی شکار ہے، تیر کمان ہاتھ میں پکڑا، اور اس کے بعد صبح سے شام تک اس میں مصروف ہے، شام کو واپس آ گئے. اور اس قسم کے کردار آپ کو نظر آتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. لیکن جب ان کی کایا کلپ ہوتی ہے نا، وہ بھی جذباتی لمحہ ہوتا ہے. کسی موقع پر ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی کوئی گستاخی کی، بہت بے عزت کیا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باندی کنیز تھی، جو لونڈی تھی، وہ دیکھ رہی تھی. جب حضرت حمزہ وہ شکار سے واپس گھر پر لوٹے تو باندی نے کہا کہ آج ابو جہل نے جو ہے تمہارے بھتیجے کے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک کیا ہے، بھری محفل میں اس کو بڑا بے عزت کیا ہے. اب یہ بات سنی تو تن بدن میں آگ لگ گئی کہ ابو جہل ہوتا کون ہے. گویا کہ اب تک کے کئی سال گزر چکے ہیں، 4 یا 5 سال میں ایمان لائے ہیں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ اسی غیظ و غضب کی حالت میں گئے ہیں. ابو جہل کے گھر کا جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلا تو کمان اس کے سر پر ماری اور کہا تم نے کہا میرے بھتیجے کو یہ. تو ظاہر ہے کہ وہ اس نے جب غیظ و غضب، حمزہ بھی تو آخر کون ہے، اللہ کے شیر ہے نا، وہ بھی کانپنے لگا. اور اسی موقع پر انہوں نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں ایمان لاتا ہوں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایمان لانے کے یہ دونوں واقعات جو ہیں، حضرت عمر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالصتاً جذباتی نوعیت کا ایمان. لیکن یہ جذباتی ایمان بعد میں کہاں تک پہنچا؟ کچھ جذبات تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو سمندر کی جھاگ کی طرح بڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر فوراً بیٹھ جاتے ہیں. یہ مشاہدات ہمیں ہوتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر. کوئی لمحہ ایسا آیا زندگی کے اندر کہ انسان جذباتی طور پر ایک فیصلہ کر بیٹھا اور اس کے بعد اس فیصلے پر خود پچھتانے لگا کہ میں نے کیوں فیصلہ کر لیا. یہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو جذبات تو بعض اوقات جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ان دونوں شخصیات کا جو جذباتی ایمان تھا وہ کہاں تک پہنچایا انہیں. عمر دی گریٹ بنے ہیں جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہوتا تھا. تو والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، محکم ایمان، دل کا یقین والا ایمان، ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے والے، یہ ہیں کہ جو سچے ہیں، جو راست باز ہیں، جنہوں نے جو بات کہی عملاً کر دکھایا. وہ معاملہ نہیں تھا کہ زبان پر کچھ ہے اور عمل کسی اور شے کی جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے. صدیق. والشہداء عند ربہم، اور دوسرے واو جو ہے یہاں سے بعض مفسرین نے لیا ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، یہ جملہ ختم ہوا. والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم. جبکہ دوسری ترتیب یہ ہوگی کہ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، ان تقاضوں کو ادا کرنے والے ہیں، یہی ہیں کہ جن کا شمار ہوگا صدیقین میں بھی اور شہداء میں بھی. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. شہید کے اصل معنی کیا ہے؟ گواہی دینے والا، گواہ. سورہ فاتحہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار ہمیں چلا، ہمیں رستہ دکھا، ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، وہ سیدھا راہ جو جنت تک پہنچا دے گی جس سے تو راضی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں یہ واضح کر دیا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص بھی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی. کسے باشد. ابو بکر ایک عام انسان تھے لیکن مقام صدیقیت اس کے کلائمکس پر پہنچے. لیکن بنیاد کیا تھی؟
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایمان دل میں گہرا اترا ہوا اور اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. یہ اطاعت یا تقوی کا رستہ جو ہے کوئی محدود تو نہیں ہے، لا محدود ہے. جہاں تک انسان کے اندر ہمت ہے، جو اس کے اندر جو اس کا دائرہ اختیار ہے، وہاں تک اللہ کی اطاعت کا اپنے آپ کو پابند کرنا، اس کا میدان تو بڑا وسیع ہے. تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو یہ ان لوگوں میں ہوں گے جن کی معیت ملے گی ان حضرات کو. کن کی؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سورہ نساء کی آیت میں 4 کیٹیگریز متعین کر دی گئی، نبی اور اس میں رسول بھی آ گئے، صدیقین والشہداء والصالحین. صدیقین اور شہداء کی اصطلاح یہاں بھی آ گئی. والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. جو پہلی اصطلاح وہاں استعمال کی، پہلی کیٹیگری جو ہے نبوت اور رسالت، یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے انسانوں میں سے. اب یہ چنیدہ لوگ ہیں. اور دوسری طرف ایک عمومی معاملہ ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب ہر مسلمان، ہر ایمان والا جو واقعتاً فرما برداری اختیار کیے ہوئے اللہ کے رسول کی، وہ صالحین کے زمرے میں ہے. تو سورہ نساء میں یہ 4 کیٹیگریز تھیں، یہاں 2 کے اندر اسے محدود کیا گیا. والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. یہاں بھی نوٹ کیجئے، شہید عام طور پر ہم اسے کہتے ہیں جو اپنی جان قربان کر دیتا ہے اللہ کے دین کے لیے. لیکن قرآن حکیم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو انبیاء اور رسول کو بھی شہید کہا گیا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر قوم اور امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے. شہید کون ہوگا؟ وہ نبی یا رسول جو اس امت کی طرف، قوم کی طرف بھیجا گیا، وہ کہ بطور گواہ کھڑا کریں گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بطور گواہ کھڑا کریں گے آپ کی قوم اور آپ کی امت کے خلاف. کہنے کے تو امتی تھے، لیکن تمہارے کرتوت کیا تھے؟ تم ہی تھے نا جس نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر دیا تھا. مہجورہ کے الفاظ آئے قرآن میں، قرآن سے ہجر اختیار کر لیا، قرآن سے دوری اختیار کی. تو یہ مقدمات ہیں نا جس سے میں اور آپ فیس کیے جائیں گے اور گواہ کھڑا کیا جائے گا. تو شہادت کے اندر اس اعتبار سے گواہی اصلاً مطلوب ہے. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی ہر امتی کے لیے لازم ہے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے. زبان کی قوت اللہ نے دی ہے تو اس کو استعمال کرے، گواہی دے اللہ کے دین کی. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. وہی شہید کی اصطلاح. ہم نے تمہیں بالکل معتدل وسط امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا، تاکہ تم اللہ کی گواہی دو لوگوں کے اوپر، لوگوں کو معلوم ہو کہ دین کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اس دین کی گواہی دو. تو لہم اجرہم و نورہم، یہ جو مراتب، یہ کیٹیگریز جو ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور ان کا نور ایمان، جو حضور نے فرمایا تھا نا، اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا نور دے گا کہ صنع سے حضر موت تک کا علاقہ روشن ہو جائے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں اب جو جہنم والے ہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. بڑی خوبصورت آیت ہے. خوب اچھی طرح جان لو، یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے. لعب ولہو،
وزینتن کو بناؤ سنگھار ہے، اپنی زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم اور مفاخرت ہے، ایک دوسرے پر اپنے بالا دستی اور بالا تری ثابت کرنا، فخر، میں بڑھیا ہوں، میں اونچا ہوں، تم گھٹیا ہو، تفاخر، اپنے روپے پیسے پر، اپنے مال میں، اپنی نسب میں اعلیٰ نسل سے ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے، یہ فخر جتلانا جو ہے وہ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور پھر مال اور اولاد کی بہتات اور کثرت کی طلب. دنیا کی زندگی بس یہی کھیل تماشا ہے، اسی میں 60 70 80 برس بیت جاتے ہیں. یہ جو مختلف مدارج پیش کیے گئے بڑے سیکوینس ہے اس کے اندر. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، لعب کسے کہتے ہیں؟ کھیل، جو بچپن کا بالکل معصومانہ کھیل ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کے یا آپ کے آگے بچے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، ان کی زندگی کے ابتدائی 2-3 سال کھیل کود ہیں، آپ بھی، بزرگ بھی خوش ہو رہے ہیں انہیں دیکھ کر. وہ یہ کہ اب ان کی زندگی، ان کی آنکھوں کی رونق، ان کے دل کی رونق جو ہے وہ ان کے بچے ہیں جو ان کے سامنے کھیل کود رہے ہیں. اور لہو یہاں اس کا ترجمہ کیا گیا تماشا. اب گویا کہ کھیل میں اگر تلذذ بھی شامل ہو گیا، کوئی لذت بھی حاصل کی جانے لگی، چھیڑ چھاڑ کرنا، کہنے کو کھیل ہے، لیکن نانا یا دادی یا کسی کے جو ہے کوئی تھوڑا سا کوئی ایسی بات کر دینا کہ جس سے وہ گویا کہ اب وہ لذت حاصل کر رہے ہیں. تو گویا کہ معصومانہ کھیل والا دور جو ہے وہ 3-4 سال، اور اس کے بعد 8 9 10 11 12 سال جو ہیں یہ اب لعبوں و لہووں، یہ لہو ہے جس میں اب گویا کہ ایک تلذذ بھی شامل ہو گیا ہے. کہنے کو کھیل کود، لیکن اس میں اب کسی کو اگر کوئی جسے آپ کہیے کہ تھوڑا سا کوئی ایذا بھی پہنچائیے تو اس سے آپ ایک لذت حاصل کر رہے ہیں. اور اگر کہا جائے تو کہ میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا، میں تو کھیل کر رہا تھا. اس کے بعد زینہ کا لفظ آیا. یہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں جس میں اپنا بناؤ سنگار، اپنے آپ کو بالکل فٹ رکھنا، زمانے کے فیشن کے مطابق کپڑوں کو زیب تن کرنا، اپنے بالوں کو جو ہے اس کے رواج کے مطابق جو ہے سیٹ کر کے رکھنا، یہ تمام دور ہیں جس سے ہر شخص گزرتا ہے. لعبن بھی ہے، پھر لہون بھی ہے، پھر زینہ کا لفظ، زیب و زینت اختیار کرنا. وتفاخر بینکم، اور اس کے بعد ذرا جب انسان تھوڑا میچور ہوتا ہے، 20 21 22 23 سال، اب مفاخرت ہے، ہمارا نسب ہے، ہمارا روپیہ پیسہ ہے، ہماری حویلی ہے، ہماری زمینیں ہیں، ہماری انڈسٹری ہے. اس کی بنیاد کے اوپر ایک فخر. وتفاخر بینکم. اور اس کے بعد جب انسان جو ہے کچھ تھوڑا سا اور میچور ہو گیا، دھیڑ عمری کی طرف ہو گیا، تو اب ہر شے صرف پیسہ بن گئی، مال اور اولاد. اگر اللہ نے بیٹے دیے ہیں تو ان کے بہترین مستقبل کے لیے روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہانے کو تیار. صرف یہی ہے نا کہ بہت اچھی ملازمت مل جائے گی، اگلی زندگی سنور جائے گی، نگاہوں کے سامنے جو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ 5 سٹیجز ہیں جو بیان کی گئی: لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اور یہ سٹیج جو ہے وہ ٹل ڈیتھ جاری رہتی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہی تکاثر جو یہاں استعمال کیا گیا. مال و دولت اور روپے پیسے کی کثرت اور یہ ہوس اور یہ طمع اور یہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اپنی موت کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ موت اس کے سر کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے اور بالآخر اس کے اپنے ہی اسے زمین کے گڑھے میں دبا دیتے ہیں. ختم. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ہے ٹوٹل انسانی حیاتیاتی سائیکل. انہی سٹیجز سے انسان جو بھی اس عمر تک پہنچ گیا، درمیان میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری ایسی آ گئی، وہ ایکسیپشنز ہیں، ورنہ ہر شخص جو ہے اسی سٹیجز سے اندر گزر کے اب کسی ایک خاص سٹیج کے اوپر ہے. بہت سے وہ ہیں جو ابھی لہو و لعب کی سٹیج میں ہے، کچھ تفاخر کی سٹیج میں ہے، کچھ اس سے آگے بڑھ کر جو ہے جسے آپ کہیے تکاثر فی الاموال والاولاد. اب اس کی مثال دی گئی. یہ تو حیاتیاتی سائیکل ہے، ہیومن سائیکل، انسان کی زندگی کا ایک سائیکل جو بالآخر جو ہے اسے اس کے اینڈ تک پہنچا دیتا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ.
اب اس کی مثال بیان کی گئی، بالکل ایسے ہے جیسا کہ بارش ہے جو آسمان سے برستی ہے، غیث کہتے ہیں بارش کو۔ مغیث اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، بارش برسانے والا، یا اللہ یا مغیث، یا اللہ یا مغیث۔ ویسے مغیث کے معنی یہ بھی ہیں جس کو آپ اپنی تکلیف میں، مصیبت میں پکارے، وہ آپ کی دستگیری کرے، وہ بھی مراد ہے۔ اسی طرح عام طور پر جب بارش نہیں ہوتی تو ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہم اغثنا، وہی لفظ غیث، کمثل غیث، مثال بارش کی، اعجب الکفار نباتہ، کہ جو کوئی محنت کی تھی کسی کسان نے اپنے کھیت پر، اب بارش برسی ہے اور اس میں کھیتی اس کی لہلہا رہی ہے، بڑا خوش ہے کہ میری محنت رنگ لا رہی ہے اور میں نے بڑی جو محنت کی تھی، کوئی کھاد بھی ڈالی تھی، اب زمین جو ہے اس پر وہ سبزہ، وہ کھیتی لہلا رہی ہے۔ ثم یہیج، اور اس کے بعد وہ زرد پڑ جاتی ہے، جو بھی اس کا اصل پھل تھا، جو غلہ تھا، آپ نے حاصل کر لیا، اب جیسے ہی وہ پکا ہے تو آپ نے کسان فوراً گیا، وہ تھریشر آ گیا اور فلاں چیز آ گئی، فلاں چیز آ گئی، کاٹ لی گئی۔ گویا کہ 4-5 مہینے کا ایک سائیکل ہے کہ جو اس کسان کے جیسے ہی وہ چھوٹی سی کوپل زمین سے نکلی تھی، اس کی دل کی کھیتی جو ہے وہ بھی لہلا اٹھی تھی، اور اس کے بعد یہ کھیتی جو ہے اپنی جوانی کو پہنچی، شباب پر پہنچی، تاحد نگاہ جو ہے وہ لہلانے لگی، اور بالآخر زرد پڑ گئی، اور اس پر جو بھی غلہ تھا وہ تم نے اتار لیا، اور بالآخر جو اس کو کاٹ کے برابر کر دیا گیا۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، اور یہ کھیتی بالآخر زرد پڑ کر اور پاؤں میں روندی ہوئی جو ہے گھاس کی طرح ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے۔ بس یہی مثال ہے جو قرآن نے دی ہے۔ انسانی زندگی 50 60 70 80 برس، اور یہ نباتاتی سائیکل جو ہے یہ کل 4 5 6 مہینے، لیکن وہ سٹیجز جو اس کھیتی پر آ رہی ہیں تقریباً وہی اسی کا ریپلیکا ہے جو انسانی زندگی جس کو گزار رہی ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انسان زندگی نہیں گزار رہا بلکہ زندگی اسے گزار رہی ہے، جن لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، زندگی جن کی آئیڈیل کے بغیر ہے، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، انسانوں کی عظیم اکثریت تو کھایا پیا، اپنے بطن و فرج کے تقاضوں کو پورا کیا، اور بالآخر جو ہے زمین میں مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، ختم۔ تو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا، یہ 5 سٹیجز، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہاں بھی 5 باتیں، آسمان سے بارش نازل ہوئی، زمین سے وہ بیج جو ہے وہ پھوٹا، کھیتی لہلانے لگی، اپنے جوبن پر پہنچ گئی، جس طرح انسان بھی جوانی میں جو ہے جوان رانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کسی جسے آپ کہیے کہ فرعون سے کم نہیں سمجھتا، نفس ما ہم کم تر از فرعون نیست، ہر انسان کے اندر جو نفس نامی موجود ہے وہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے بھی کہا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، ہمارا نفس بھی اسی کا دعوے دار ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میری مرضی چلے گی، میرے اندر جو خواہش پیدا ہوگی اسے تم پورا کرو گے، اللہ کا حکم کیا، اللہ کے رسول کا حکم کیا، اسے پس پش ڈالو۔ تو رب تو وہی ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، انسان نے رب کی اطاعت کی یا اپنے نفس کی اطاعت کی؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ تو کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، بالکل اس کھیتی کی طرح کہ بارش ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ کسان جس نے محنت کی تھی اس کا دل جو ہے بہت خوش ہوا، اس کی کھیتی لہلہا رہی ہے، پھر وہ اپنے جوبن کو پہنچی، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر زردی چھا گئی، ثم یکون حطاما، اور پھر روندی ہوئی گھاس ہو کر رہ گئی۔ کسی کٹی ہوئی کھیتی کو جا کر آپ دیکھیں، اور آج کل تو اس کو آگ بھی لگا دی جاتی ہے، گویا کہ جو معاملہ کرتے ہیں کسی انسانی باڈی کے ساتھ، ہندو چتا کو آگ لگا دیتے ہیں۔ موٹر وے پہ آپ کبھی سفر کیجئے تو جب وہ فصل کاٹ لی جاتی ہے تو ہر سو دھواں دھواں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ دھوئیں کی جو دبیز لہر اچانک جب آتی ہے موٹر وے پر، اور جو بندہ ڈرائیو کر رہا ہے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ اچانک بریک مارتا ہے اور پیچھے سے جو گاڑی آ رہی ہے وہ اس کو ہٹ کرتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ درجنوں گاڑیاں اس کے اندر تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور کتنی اموات بھی ہوتی ہیں۔ تو آج کل تو ان کھیتیوں کو آگ لگا کر گویا کہ اور پولیوشن کا بندوبست کیا جا رہا ہے، کتنی پولیوشن ہوتی ہے۔
ہزاروں ایکڑ رقبے کے اوپر آپ آگ لگا دیں، وہ کہ جو اب بالکل روندی ہوئی گھاس بن چکی جسے حطامہ کہا گیا، تو اس کی وجہ سے کتنی پولیوشن ہوگی۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یہ تو معاملہ ہے اس دنیا کے اعتبار سے۔ ایک لائف سائیکل ہے جو تم نے گزار لیا، اور ایک نباتاتی سائیکل ہے جو تمہاری فصل گزار رہی ہے، لیکن ایک المیہ جو ابھی تمہارا منتظر ہے وہ کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اب جو اصل زندگی تمہاری ہے، یہ تو 50-60 برس جو ہے وہ تم نے اس کھیتی کی طرح گزار دی ہے، پھر پیوندے خاک بھی ہو گئے، لیکن اصل ٹریجڈی کیا ہے کہ ابھی تمہاری زندگی اصل باقی ہے، جہاں محاسبہ ہوگا، جواب دہی ہوگی، سوال کیے جائیں گے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اس دنیا کی زندگی تو انسان کسی طرح جو ہے وہ گزار کر نکل جاتا ہے، لیکن اب جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے اس میں یا تو اللہ کا شدید ترین عذاب ہے کہ جس کے اندر جھونکے جاؤ گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا اللہ کی مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا معاملہ ہوگا، لیکن معافی انہی کو ملے گی جنہوں نے اس دنیا میں معافی طلب کی ہوگی۔ جیسے کہ قرآن میں بھی کہا گیا نا کہ جو شخص مرا اس حالت میں کہ وہ اڑا رہا اپنے کفر کے اوپر اور اللہ کی سرکشی اور بغاوت کے اوپر، تو ان کا معاملہ جو ہے وہاں جہنم میں ان کا یقیناً ٹھکانہ بنے گی۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، وہ جنات بھی ہوگی، وَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ متاع کہتے ہیں برتنے کی چیز۔ یہ 30-40-50-60 برس کیا ہے؟ کتنا عرصہ ہے؟ آج جو 80 برس کا شخص ہے اس سے پوچھئے کہ پچھلی زندگی کیسی نظر آ رہی ہے، پلک جھپکنے میں گزر گئی۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے قرآن اپنی وہ ظاہری جو چمک دمک ہے اس کے اعتبار سے دھوکے کا سامان کہتا ہے، ورنہ یہی زندگی اور یہی کے لمحات ہیں، یہی کے اوقات ہیں جو تم توشہ آخرت بنا سکتے ہو۔ دھوکے کا سامان اس اعتبار سے کہ گویا کہ اس کی اس زیب و زینت میں اور اس کی زلف گراگیر کا اسیر ہو کر تم نے اپنے رب کو بھلا دیا، اپنی موت کو بھلا دیا، دین کے تقاضے تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور اسیر ہو گئے اسی کی زلف گراگیر کے۔ اس اعتبار سے دھوکے کی زندگی ہے، ورنہ اپنی جگہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہی دنیا ہے جو تمہارے لیے آخرت کی کھیتی بھی تو ہے نا۔ یہی کوئی تم بیج بوؤ گے تو آگے جا کر کاٹو گے، یہاں کچھ جمع کرو گے تو وہ آخرت میں تمہارے لیے توشہ آخرت بنے گا نا، ورنہ اسی کے ظاہر کے اندر اگر اس کے اسیر ہو کر رہ گئے تو یہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ یہاں 20 آیات جو ہیں ہمارے اس سورہ حدید کی مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں جو حقائق ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں اور جس انداز میں اس سورہ مبارکہ میں ان باتوں کو بیان کیا گیا، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اس کے لیے کھول دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔